نے کیا کیا ہے کہ بڑا زبردست ایک سسٹم بنایا، یعنی کہ انجن، ٹرانسمیشن اور جو ای ڈرائیو ہے ان کو اس نے کمبائن کر کے ایک ایسا انجن تیار کیا ہے جو انتہائی ایفیشینٹ ہے، اور اس میں جو سیمی کنڈکٹر بھی لگائے ہیں اس سے اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ. You can say from last 20 years we are exporting to China. گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے چین کو بڑی مقدار میں برآمدات کی ہیں. ہم کراچی سے چھنگتاؤ اور گوانگچو کو فش میل اور دیگر مصنوعات جیسے ریپ سیڈ میل برآمد کر رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے کچھ مصنوعات کھنمنگ کو بھی برآمد کی ہیں. یانگلی شمالی چین کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا اوسط سالانہ درجہ حرارت قریب 15 سینٹی گریڈ ہوتا ہے. پھر بھی یہاں آپ کو ڈریگن فروٹ جیسے پھل ملیں گے جو عام طور پر صرف ٹراپیکل موسم میں اگائے جاتے ہیں. یہ بہت سے سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ہیلو ڈیئر ناظرین، آج کے پاک چائنا ایکسپریس پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ورچوئل اینکر زون احمد خان. حال ہی میں دنیا کی فارچون گلوبل 500 کمپنیوں اور عالمی سپلائی چین سسٹم کے بڑے اداروں نے بیجنگ میں 152 ارب RMB سے زیادہ کے 210 سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. بدلتے ہوئے عالمی تجارتی رجحانات کے ساتھ ہم کیسے مطابقت پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے اہم سپلائی چینز کے استحکام کو یقینی بنا سکتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. اس وقت ہم موجود ہیں چائنا انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر میں، اور یہ دوسری چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین ایکسپو یہاں پر ہو رہی ہے. میں ہوں ملک. میں ہوں لولو. آج ہمیں ایکسپو میں اسمارٹ وہیکل چین کا ٹاسک سونپا گیا ہے، اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں موجود ہوں اسمارٹ وہیکل کے علاقے میں. نئی انرجی کی جو EVs ہے اس میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں. تو آئیے مل کر ایکسپلور کرتے ہیں. جب میں اس کار کو دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پوری کار تیار کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. یقیناً یہ بہت مشکل کام ہوگا. It's not hard for those. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کار بنانے کے لیے سب سے اہم چیز خاص طور پر نیو الیکٹرک وہیکلز میں اس کی باڈی ہے، اور دوسرا اہم حصہ بیٹری ہے. اس کے بعد اگر ہم اسے تفصیل سے دیکھیں تو ایک کار میں 10,000 سے زیادہ پرزے استعمال کیے جاتے ہیں. واہ، تو آپ کا مطلب ہے کہ ایک کار میں 10,000 سے زیادہ مخصوص پرزے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر میرا حساب درست ہے تو روزانہ فیکٹری سے 3,000 کاریں تیار ہو کر نکلتی ہیں. وہ اس قدر زیادہ کام کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ ایک جدید ترین الیکٹرک وہیکل کی سپر فیکٹری ہے جس میں 1600 سے زائد سمارٹ ٹرمینلز اور 3,000 سے زائد روبوٹس موجود ہیں. یہ مشینیں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کام کرتی ہیں اور کلیدی پیداواری عمل مکمل طور پر خودکار ہیں. ہر چند منٹ میں ایک الیکٹریکل وہیکل اسمبلی لائن سے تیار ہو کر نکلتی ہے. سمارٹ وہیکل چینز کی تیزی سے بڑھتی ہوئی توسیع عالمی آٹوموٹیو انڈسٹری کو بہت زیادہ فروغ دے رہی ہے. اس کی 3 اہم چیزیں ہیں: انجن، ٹرانسمیشن اور EV ڈرائیو سسٹم، یعنی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے الیکٹرک ڈرائیو. یہ ہمارے نئے کمپیکٹ سسٹم کی فرسٹ جنریشن ہے جو اس سال ستمبر میں ریلیز کی گئی تھی. یہ ہمارا اپنا ڈیزائن کردہ اور تیار کردہ انجن ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ بڑا زبردست ایک سسٹم بنایا، یعنی کہ انجن، ٹرانسمیشن اور جو ای ڈرائیو ہے ان کو اس نے کمبائن کر کے ایک ایسا انجن تیار کیا ہے جو انتہائی ایفیشینٹ ہے، اور اس میں جو سیمی کنڈکٹر بھی لگائے ہیں اس سے اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ. جیسے جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، آٹوموٹیو انڈسٹری ایک بڑی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے. ایسے AI سے چلنے والے سسٹم جو سینسرز کی مدد سے فوری ماحولیاتی معلومات حاصل کرتے ہیں، اب مشین لرننگ الگورتھمز کے ذریعے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور پیٹرنز کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ خودکار گاڑیوں کو نیویگیٹ کرنے، رکاوٹوں سے بچنے اور راستوں کی زیادہ مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنے کے قابل بناتا ہے، جس سے ڈرائیونگ سیفٹی اور مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ہمارا ذاتی تیار کردہ سمارٹ ڈرائیونگ سسٹم ہے. ہماری اگلی جنریشن کے پلیٹ فارم کا ڈھانچہ ہواوے کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے، جس کا مقصد سمارٹ
ڈرائیور کے بغیر الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ڈیجیٹل آٹوموٹیو پلیٹ فارمز کو ترقی دینا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو اے آئی ہے وہ نہ صرف یہاں پر مقبول ہو رہی ہے بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اے آئی کا ہی فیوچر ہے، اور آنے والے وقتوں میں ایک تو آپ کو ڈرائیور لیس گاڑیاں نظر آئیں گی بہت زیادہ، خاص طور پر چائنا میں، اور چائنا سے باہر بھی دیکھیں گے۔ اب ہم اس کی تونگ فانگ گروپ کی مثال لیتے ہیں کہ یہ وہ تمام ایکوپمنٹس ہیں جو کہ ای ویز میں یوز ہو رہے ہیں، اور اس گروپ نے خواوے کے ساتھ کوآپریشن کیا ہوا ہے، اور اس تعاون سے جو اے آئی ہے اس میں مزید دن بدن جدت آ رہی ہے۔ اس کو یہ جو سارے ایکوپمنٹس ہیں ان کو اگلے سال مختلف جو ای ویز ہیں ان میں لگانے کا ان کا ارادہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ جو ایکوپمنٹس ہیں یہ لگانے سے 300 سے زیادہ جو ڈفرینٹ سینیریوز ہیں وہ یہ کور کرتے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ اور سسٹینیبلٹی پر بڑھتی ہوئی عالمی توجہ کے ساتھ چین اور جرمنی دونوں ہی نیو انرجی کے وہیکلز کے شعبے میں R&D اور جدت میں شاندار کام کر رہے ہیں۔ آٹوموٹیو انڈسٹری میں دو طرفہ شراکت داری مزید بڑھ رہی ہے۔ اس سال کئی بڑی جرمن کمپنیوں نے چین میں اپنی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے، جو چینی مارکیٹ کے ساتھ مضبوط تر تعاون کے لیے ان کے عزم اور اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیجنگ چائنا جرمنی اقتصادی اور ٹیکنیکل کوآپریشن پائلٹ زون میں، اور ہم یہ جانتے ہیں جرمنی اور چائنا یہ جو کاروں کا کوآپریشن ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعاون کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بہت قریب ایک جگہ ہے جو کہ 12 اسکوائر کلومیٹر پر ہے، وہاں پر ان کا ایک سینٹر ہے۔ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 110 سے زیادہ کمپنیز ہیں جو کوآپریشن کر رہی ہیں، جبکہ 11 ریسرچ سینٹر ہیں جو کہ تعاون کر رہے ہیں، اور 900 سے زائد مختلف جو انٹرپرائزز ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، جبکہ 30 جو انٹرپرائزز ہیں وہ 500 پہلی جو ٹاپ انٹرپرائزز ہیں ان میں شامل ہیں۔ اور مرسڈیز بینز کو ہی اس کی مثال لیں کہ ایز اے فوکل پوائنٹ کے طور پر، تو اس نے نہ صرف اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم جو صنعت ہے اس کو بوسٹ کیا ہے، بلکہ بہت سے جو جرمن کار بنانے والے ادارے ہیں انہوں نے یہاں پر تعاون کیا ہے، جس سے اس صنعت کو بہت زیادہ فروخت ملا ہے۔ اور مختلف جو پارٹس ہیں اب آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ نہ صرف بیجنگ میں بلکہ چائنا کے دوسرے شہروں میں بھی آپ کو جو جرمن گاڑیاں ہیں اور جو جرمن پارٹس ہیں وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ اس سال نمائش میں تقریباً 700 سے زائد ایگزیبیٹر جو ہیں وہ نمائش میں شرکت کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنی نئی جو ٹیکنالوجیز ہے ان کو متعارف کروا رہے ہیں، بہت سے اپنے اپ سٹریم اینڈ ڈاؤن سٹریم پارٹنرز کے ساتھ مل کر اپنی جو نئی انوویشن ہے اس کو بھی متعارف کروا رہے ہیں۔ تو یہ جو نمائش ہے یہ نہ صرف ایک مکمل سپلائی چین ہے بلکہ ایک ایکو سسٹم کے ذریعے ایک مضبوط پارٹنرشپ ہے، اور یہ انتہائی شاندار ہے۔ پاکستان میں جانوروں کی خوراک کا شعبہ وافر خام مال، موافق ٹیکس اور برآمداتی پالیسیوں کی وجہ سے زبردست صلاحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ 2024 کی چین پاکستان B2B کانفرنس برائے جانوروں کی خوراک، پھلوں اور سبزیوں کی پروسیسنگ بیجنگ میں منعقد ہوئی، تاکہ جانوروں کی خوراک، پھلوں اور سبزیوں کی پروسیسنگ میں سرمایہ کاری کے لیے تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ You can say from last 20 years we are exporting to China. گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے چین کو بڑی مقدار میں برآمدات کی ہیں۔ ہم کراچی سے چھنگتاؤ اور گوانگچو کو فش میل اور دیگر مصنوعات جیسے ریپ سیڈ میل برآمد کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے کچھ مصنوعات خنمنگ کو بھی برآمد کی ہیں۔ پاکستان کی اینیمل فیڈ انڈسٹری نے حوصلہ افزا ترقی دیکھی ہے، جس کی بنیادی وجہ وافر مقدار میں دستیاب خام مال اور برآمدات کے لیے سازگار پالیسیاں ہیں۔ 2017 سے 2022 کے درمیان مکئی کی پیداوار میں سالانہ 12% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ صرف 2022 میں پاکستان نے قریب 4,80,000 ٹن ریپ سیڈ اور 2,56,000 ٹن باجرہ پیدا کیا، جس نے قریب 2 ارب امریکی ڈالر کی مالیت کی مقامی پولٹری فیڈ مارکیٹ کو سپورٹ فراہم کی۔ اس کے علاوہ اناج کے آٹے اور پیلٹ فیڈ کی پیداوار میں
44% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری سے منافع کی شرح میں 3.6% پوائنٹس تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں 9,82,888 ہیکٹر زمین پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لیے مختص ہے۔ ملک کی 5 بڑی زرعی برآمدات میں فروٹ جوس، پروسیس شدہ سبزیاں، اچار، پروسیس شدہ پھل، میوے اور جیم شامل ہیں۔ Now we are interested to build some sort of production. اب ہم پاکستان میں کچھ پیداواری سائٹس بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہاں موجود ہیں تاکہ ایسے افراد سے بات کر سکیں جو پاکستان میں فیکٹریاں بنانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے ممکنہ شراکت دار بن سکتے ہیں۔ چینی کمپنیاں پاکستان میں پروسیسنگ سسٹمز قائم کر کے تیار شدہ مصنوعات کو واپس چین برآمد کر سکتی ہیں۔ اس سے چین میں غذائی تحفظ کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ صورتحال دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہے۔ چینی کمپنیاں پاکستان کے وسائل کو استعمال کر کے خوراک تیار کر سکتی ہیں، جسے بعد میں چین میں دوبارہ درآمد کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر زراعت اور جانوروں کی خوراک کی پیداوار میں بہترین مواقع پیدا کرتا ہے۔ چین جانوروں کی خوراک کا عالمی سطح پر ایک بڑا درآمد کنندہ ہے۔ چائنا کسٹمز کے مطابق جنوری سے ستمبر 2024 تک چین کی مجموعی خوراک کی درآمدات 6.32 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں، جو کہ 10.6 ملین ٹن تھیں۔ 2023 میں سال بھر کی امپورٹ ویلیو 8.35 ارب امریکی ڈالر تھی، جس میں 13.1 ملین ٹن کی درآمدات شامل تھیں۔ اس کے علاوہ چین دنیا میں خوراک کی پیداوار میں سر فہرست ہے اور اس کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 2023 میں چین میں جانوروں کی خوراک کی پیداوار 16.7 ملین ٹن تک رہی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3.4% کا اضافہ تھا۔ چینی کمپنیاں خوراک کی پیداوار میں جدید ٹیکنالوجیز اور انتظامی مہارت رکھتی ہیں۔ پاکستان میں پیداواری پلانٹس قائم کرنے سے نہ صرف یہ فوائد مقامی سطح پر منتقل ہوں گے، بلکہ یہ پاکستان کے زرعی شعبے کو جدید بنائیں گے، صنعتی قدر میں اضافہ کریں گے اور پائیدار ترقی کی راہ بھی ہموار کریں گے۔ There is a great gap for the production. پاکستان میں جانوروں کی خوراک کی پیداوار اور جانوروں کی فارمنگ میں ایک بڑا فرق موجود ہے۔ یہ چینی کمپنیوں کے لیے اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے جڑی ہوئی مصنوعات کی پیداوار کا بھی امکان موجود ہے، جیسے اینٹی بائیوٹکس، جو جانوروں کی خوراک اور انسانی استعمال دونوں کے لیے اہم ہیں۔ پاکستان میں ان اشیاء کی پیداوار کے لیے فیکٹریاں لگانا نہایت فائدہ مند اور منافع بخش ثابت ہوگا۔ پاکستانی حکومت نے فیڈ انڈسٹری میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کئی موراد دی ہیں، جن میں 100% غیر ملکی ملکیت، منافع اور منافع کی واپسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور فیکٹری کے سامان اور مشینری پر 0 درآمدی ڈیوٹیز شامل ہیں۔ یہ اقدامات چینی اور پاکستانی فیڈ انٹرپرائزز کے درمیان تعاون کو فروغ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر منور نے پاکستان کی زرعی حیثیت کو نمایاں کیا، جو جانوروں کی خوراک کی پیداوار کے لیے وافر اور سستا خام مال فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں فیکٹریاں قائم کرنے سے چینی کمپنیوں کو مقامی سطح پر خام مال حاصل کرنے کا موقع ملے گا، جس سے پیداواری لاگت میں کمی آئے گی۔ چینی کمپنیاں اپنی جدید ٹیکنالوجی، انتظامی تجربے اور مضبوط مارکیٹ نیٹ ورک کے ذریعے پاکستان کے وسائل کو بہتر بناتی ہیں، جس سے دونوں ممالک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر منور نے خاص طور پر 2 تجاویز پیش کیں۔ There are 2 types of things. میرے خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان 2 شعبوں میں تعاون ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم چین کو مختلف مصنوعات برآمد کرنے کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے کچھ مصنوعات کو برآمد کرنے کے لیے خاص طور پر اجازت لینا ہوتی ہے، اس لیے اگر ہم اجازت نامہ حاصل کرنے کو آسان بنا سکیں تو برآمدات کے عمل کو بھی بہت زیادہ آسان بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان میں مشترکہ منصوبوں کے بارے میں چینی کمپنیاں حکومت کی سپورٹ سے ملک میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور یہاں تعاون کرنا بہت آسان ہے۔ برآمدات کے عمل کو بہتر بنانا اور چینی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مراعات فراہم کرنا ہمارے اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ہم خاص طور پر زراعت، جانوروں کی خوراک، دوا سازی اور دیگر متعلقہ شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر منور نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں جانوروں کی خوراک بنانے والی فیکٹریاں قائم کرنے سے
مختلف شعبوں میں وسیع پیمانے پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، جن میں مینوفیکچرنگ، مینجمنٹ، سیلز اور لاجسٹکس کے شعبے شامل ہیں۔ اس سے بے روزگاری میں کمی آئے گی، گھریلو آمدنی میں اضافہ ہوگا اور معیار زندگی میں بہتری آئے گی، جو سماجی استحکام اور طویل مدتی اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی و ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے 16 دسمبر کو کنمنگ کے دورے کے موقع پر چین کے ساتھ پاکستان کے ماحولیاتی معلومات اور ابتدائی وارننگ سسٹم کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ماحولیاتی تعاون کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ پاکستان کی ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کرے گا اور اس شعبے میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کو مزید گہرا کرے گا۔ انٹرویو کے دوران احسن اقبال نے اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اہم کردار کو اجاگر کیا اور بلو اکانومی کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کی امید ظاہر کی۔ Because Pakistan is one of the most vulnerable countries, we want to use چونکہ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ماحولیاتی خطرات سے دوچار ممالک میں سے ایک ہے، ہم پاکستان کو ماحولیاتی چیلنج کے لیے تیار کرنے کے لیے پانی اور خوراک کے تحفظ کو بہتر بنا کر چین کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زراعت کے شعبے میں ہم چین سے جدید تحقیق اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے منتظر ہیں تاکہ پاکستانی زرعی شعبے کی پیداوار کو بہتر بنایا جا سکے اور مستقبل کے لیے سمارٹ ایگریکلچر کو فروغ دیا جا سکے۔ اگلا موضوع توانائی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تعاون ہمارے توانائی کے شعبے کو زیادہ مؤثر اور سستا بنانے میں مدد کرے گا اور گرین انرجی کی طرف منتقلی کو ممکن بنائے گا۔ چین پہلے ہی پاکستان میں ونڈ، سولر اور قابل تجدید توانائی کے منصوبے بنا چکا ہے، جس سے ہمیں قابل تجدید توانائی کے حوالے سے مہارت حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا اگلے مرحلے میں ہم اس تعاون کو مزید بڑھانے کی امید کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں قابل تجدید توانائی کی منتقلی کو تیز کیا جا سکے اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے بنیادی ڈھانچے کو مربوط کیا جا سکے تاکہ ایک متحرک، مؤثر اور ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ نیٹ ورک تشکیل دیا جا سکے۔ یانگلنگ ایگریکلچرل ہائی ٹیک انڈسٹریل ڈیمونسٹریشن زون میں مختلف طرح کے زرعی ادارے ہیں۔ آج ہم یانگلنگ جا رہے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ کیا وہاں کے زرعی ماڈلز کو پاکستان میں اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یانگلنگ شمالی چین کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا اوسط سالانہ درجہ حرارت قریب 15 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ پھر بھی یہاں آپ کو ڈریگن فروٹ جیسے پھل ملیں گے جو عام طور پر صرف ٹراپیکل موسم میں اگائے جاتے ہیں۔ یہ بہت سے سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ شمالی اور جنوبی چین میں پودے اگانے کے موسمی حالات میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹراپیکل پھل جیسے ڈریگن فروٹ شمال میں بھی اگائے جا سکتے ہیں۔ یانگلنگ میں چھنگپی شی یوان ڈریگن فروٹ ڈیمانسٹریشن بیس پر بگ ڈیٹا، جدید زرعی تکنیکوں اور سہولت پر مبنی زراعت کے استعمال نے اس علاقے کو ڈریگن فروٹ کی پیداوار کو معیاری اور بہتر بنانے میں مدد دی ہے، جس سے کارکردگی اور اقتصادی فوائد دونوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 2013 سے یانگلنگ نے شمالی چین کے موسمی حالات کے لیے خاص طور پر خشک سالی سے مزاحم اعلیٰ معیار کی ڈریگن فروٹ کی اقسام تیار کی ہیں۔ اگرچہ شمال مغربی چین میں سردی کے باعث عام طور پر باہر ڈریگن فروٹ کی کاشت ممکن نہیں ہوتی، لیکن اس علاقے نے جدید گرین ہاؤس ڈیزائن کے ذریعے اس موسمی چیلنج کا مقابلہ کیا اور پھل کے لیے مثالی حالات پیدا کیے۔ گرین ہاؤس کی اونچائی کو 3 میٹر سے بڑھا کر 7 میٹر کیا اور اس کی چوڑائی 7 میٹر سے بڑھا کر 30 میٹر کی گئی، جس سے ہوا کا گزر بہتر ہوا اور کاشت کے لیے زیادہ جگہ ملی۔ آج کل یہ بیس 200 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس میں 35 وسیع رقبے پر پھیلے گرین ہاؤس ہیں۔
اس کے علاوہ ڈریگن فروٹ پر مبنی مصنوعات جیسے خشک ڈریگن فروٹ اور ڈریگن فروٹ وائن کی تحقیق نے ایک مکمل ایگریکلچر ویلیو چین تخلیق کی ہے، جس سے ٹراپیکل پھلوں کی زیادہ سرد موسم میں کاشت کے لیے یانگلنگ ماڈل کو فروغ مل رہا ہے۔ یانگلنگ انٹرنیشنل کیوی انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ پارک 230 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور ایک جامع ایگریکلچر سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پارک مختلف افعال کو یکجا کرتا ہے، جن میں کیوی کی نئی اقسام کی جانچ اور نمائش، اعلیٰ معیار کے پودوں کی کاشت کے طریقوں کو معیاری بنانا اور فصل کی کٹائی کے بعد کے عمل کو بہتر بنانا شامل ہیں، جس سے کیوی کی مکمل صنعتی چین تخلیق ہوتی ہے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی کو نافذ کرنے کے لاسٹ مائل کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے اس علاقے نے 1+2+2+N ماڈل متعارف کرایا ہے۔ اس میں ایک زرعی ماہر، 2 کاؤنٹی کی سطح کے ٹیکنیشینز، 2 مقامی ماہرین اور پیشہ ور کسانوں کا ایک گروپ شامل ہے جو جدید زرعی تکنیکوں کو نافذ کرنے کے لیے مل کر کام کرتا ہے۔ پارک نے کئی تحقیقی اداروں کے ساتھ شراکت داری بھی کی ہے، جن میں نارتھ ویسٹ A&F یونیورسٹی کیوی ریسرچ اسٹیشن شامل ہے، تاکہ 7 نئی کیوی اقسام اور 23 دیگر اعلیٰ معیار کے وسائل کی جانچ اور کاشت کی جا سکے۔ پارک نے پہلے ہی فوفنگ اور مئی شیان جیسے علاقوں میں 350 ایکڑ سے زائد رقبے پر نئی کیوی کی اقسام متعارف کرائی ہیں۔ یہ 7 اہم پیداواری بیسز کے ساتھ تعاون کرتا ہے تاکہ کیوی کی صنعتی چین کو فروغ دیا جا سکے، مقامی کسانوں کی آمدنی کو بہتر بنایا جا سکے اور دیہی غربت کے خاتمے کی کوششوں میں مدد فراہم کی جا سکے۔ چھن پاؤ لائف سٹاک کمپنی نے ایک نئی نسل کے مویشی تیار کیے ہیں جنہیں چھن پاؤ مویشی کہا جاتا ہے۔ یہ نئی نسل مقامی چھن چھوان مویشیوں کو اینگوس اور جاپانی ویگیو مویشیوں کے ساتھ کراس بریڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ مویشی کھردرے چارے یعنی قدرتی اجزاء سے بنے چارے پر پلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سخت حالات کے خلاف مضبوط مزاحمت، نرم اور اعلیٰ معیار کا گوشت پیدا کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ معتدل حالات میں یہ مویشی روزانہ 1 کلو وزن بڑھاتے ہیں۔ ذبح کرنے پر 60% گوشت حاصل ہوتا ہے، جس میں سے 50% گوشت قابل استعمال ہوتا ہے، جو انہیں ایک انتہائی مؤثر نسل بناتا ہے۔ دنیا بھر میں بکری کے دودھ کا مرکز چین ہے اور چین میں بکری کا دودھ شانشی سے آتا ہے، جہاں یانگلنگ بکری کے دودھ کی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے۔ یانگلنگ بکری کے دودھ کی پروسیسنگ کے پلانٹ میں پیداوار مکمل طور پر خودکار ہے، انتظام انٹیلیجنٹ ہے اور پورا عمل ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ اس سہولت میں روزانہ 500 ٹن تازہ بکری کا دودھ پروسیس کیا جاتا ہے اور سالانہ 20,000 ٹن فارمولا گوٹ ملک پاؤڈر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سمارٹ بھیڑ بکریوں کا باڑہ ہے جو چھوٹے کسانوں کو بکریاں پالنے کے لیے ایک جدید اور مؤثر حل فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ باڑہ زرعی پیداوار کی کارکردگی، دودھ کے معیار اور جانوروں کی فلاح و بہبود میں بہتری لاتا ہے، جبکہ پائیدار زرعی طریقوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ ہر یونٹ میں 20 دودھ دینے والی بکریاں رکھی جا سکتی ہیں اور اس میں خودکار طریقے سے حرارت پیدا کرنے اور سایہ دار بننے کا نظام اور بھیڑ بکریوں کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے خاص باکس بھی شامل ہیں۔ یہ باڑے ماڈیولر ہیں، آسانی سے منتقل کیے جا سکتے ہیں اور چھوٹے کسانوں کی ضروریات کے مطابق ترتیب دیے جا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کے ذریعے خشک سالی والی زراعت میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ جسمانی محنت سے لے کر تکنیکی مہارت تک اور موسم پر انحصار کرنے سے لے کر
ٹیکنالوجی کے ذریعے پیداوار بڑھانے تک سمارٹ ایگریکلچر جدید فارمنگ کو انقلاب کی طرف لے جا رہی ہے، جس سے صنعت میں بے مثال تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آج چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔